الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام اور امت مسلمہ کے گراں قدر میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، برادر مکرم مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کی دروس کا سلسلہ وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. خلق خدا کو ان کی بہت سی باتوں سے نفع بھی ہوا ہے اور لوگ استفادہ کرتے رہتے ہیں، لیکن خدا جانے کہ مفتی صاحب کو کیا ہو گیا. کبھی کبھی وہ پٹڑی سے ٹل جاتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. آج ایک ایسی بات میں سفر میں ہوں اور آواز بالکل میری بیٹھ گئی ہے، گلا بالکل جواب دے چکا ہے، لیکن کچھ دوستوں کے اشارار پر اور مفتی صاحب کے بیان سننے کے بعد امت مسلمہ کو جو تشویش لائق ہے اس کے ازالہ کے لیے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. حضرت مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور کوئی آیت کریمہ نازل ہو جاتی یا کوئی سورت، حضرت کاتبین کو، حضرت زید کو، دیگر کاتب حضرات کو بلاتے اور ان کو لکھوا لیتے. کاتب اپنی مرضی کے مطابق کئی دفعہ گرامر عربی کے خلاف انہوں نے بہت سی باتیں لکھ دی اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوا. قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. اور بقول حضرت جی کی اس کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں ہیں. اور ایک مثال ہے لنسفعن بالناسیہ کہ یہاں نون تاکید خفیفہ لکھنا چاہیے تھا اور انہوں نے تنوین لکھ دی، تنوین کے بعد الف بھی لکھ دیا، جبکہ یہ رسم الخط کے اور گرامر عربی کے خلاف ہے. مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنسفعا. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن. تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا
نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. گزارش یہ ہے کہ آپ کو فرصت کہاں ہے کہ گرامر عربی آپ سمجھ جاتے ہیں. اللہ نے یہ موقع آپ کو دیا کب ہے؟ ایک ہی بات عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی خدشات ہیں اور شبہات ہیں ان سب کا جواب آپ کو مل جائے گا. وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا رسم الخط وہ متواتر ہے اور غیر قیاسی ہے. اس پر 8-8 10-10 جلدوں میں لوگوں نے کتابیں لکھی. نصر المرجان ہے اور دیگر کتنی کتابیں ہیں. مثال میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، وہ جو آپ کا لنگڑا لوڑا جو گرامر ہے جس کو آپ پڑھ چکے ہیں وہ گرامر بسم اللہ ہی سے فیل ہے. بات وہی ہے کہ رسم الخط قرآن کا غیر قیاسی ہے. آپ دیکھیں گے کہ پہلی سورت اقرأ بسم ربک الذی خلق باسم با اور الف الگ ہے اور سین اور میم الگ ہے. یہاں الگ ہے، یہ آپ کے گرامر کے مطابق ہے. حمزہ کو گرایا ہے لیکن اس کو ایک ساتھ الگ، با کو ان کو الگ لکھ دیا ہے اور سین اور میم الگ ہے. لیکن وہی چیز ہے بسم اللہ کے اندر با اور سین کٹھے لکھے ہوئی ہے. سین با اور سین اور میم کٹھے. پھر قیاسی طور پر آپ عبد الرحمن میں اگر لکھیں گے الرحمن کے ہا اور میم اور الف کو الگ، ہا اور میم اور الف نون الگ، یہ الگ ہوگا، نون الگ ہوگا. الرحمن کا الف لام اور را یہ الگ ہوگا. لیکن یہاں بسم اللہ الرحمن کا آپ یہ دیکھیں گے کہ ہا میم میم پر کھڑا لکھ دیا اور میرا اور آپ کے قاعدے کے اعتبار سے الف وہ الرحمن کو الگ کر دیں گے، یہاں کٹا کر دیا. عالم جو اگر آپ گرامر سے واقفیت رکھتے ہیں تو عالم کے عین اور الف کو الگ لکھتے ہیں اور لام اور میم الگ. عالم عالمان عالمون عالمین، عین اور الف الگ ہوں گے اور لام اور میم یہ الگ. لیکن العالمین کو یہاں پر ایک ساتھ کر دیا، عین اور لام اور میم ایک ساتھ ہے. آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل ہی. اور پھر یہ ہے کہ بہت سی چیزیں لکھی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی ہے. اگلے والے صفحے پر آپ دیکھیں گے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. قرآن کا رسم الخط ہے، واو تو لکھا جائے گا لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا. مشکات قرآن کے اندر واو لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. آپ جیسے کچھ گرامر سے ناواقف اور رسم الخط سے قرآن کے ناواقف، اور انہوں نے اب آج مشکات المصابی کو میم شین اور کاف الف کر دیا، واو کو اڑا دیا. اب نئی نئی چھپائی ہوئی مشکات المصابی، مکتبۃ البشرا کو بھی دیکھو، دوسروں کو بھی دیکھو، وہ آپ جیسے سمجھدار تھے. پھر مسئلہ ہے آگے، اگلے صفحے پر دیکھ لیں اَأَنذَرْتَهُمْ. یہاں ایک بات تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کا رسم الخط غیر قیاسی ہے. آپ دیکھیں ضربو کا واو آئے گا، اس کے بعد الف آئے گا، یہ آپ کا قانون ہے، یہ آپ کا قانون ہے. لیکن وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہاں واو جمع کا ہے لیکن الف نہیں ہے. آپ اس کو بھی کہہ دیں تو یہ گرامر کے خلاف نہیں ہے. اصل میں گرامر کی حیثیت وہ خادم کی ہے. گرامر یہاں فیل ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ شاذ ہے. گرامر آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ گرامر تابع ہے اور قرآن کا رسم الخط مطبوع ہے. گرامر تابع ہے اور قرات متواترہ وہ مطبوع ہے. جہاں گرامر اور قرات متواترہ اور قرآن کے رسم الخط کا ٹکر ہو جائے تو گرامر ہی غلط ہوگا. انذرتہم میں دوسری قراتیں انذرتہم،
آپ کا کوئی گرامر یہ نہیں کہتا کہ یہ دونوں دوسرے حمزے کو الف سے بدل دو. آپ جیسے کسی مولوی نے، زمخشری نے بھی کہہ دیا کہ شاذ انذرتم جب اس کو پڑھا جائے تو کہا شاذ ہے. لوگوں نے زمخشری کو بھی کہہ دیا کہ والمعتزلی قد اسال ادب، یہ بڑا بے ادب ہے. یہ خود اس کو پتہ نہیں تھا کہ قرات متواترہ ہی الگ ہے. اب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، قاعدہ ہی خود آپ کا لنگڑا لوا. پھر یہ کہ قرآن میں دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک رسم الخط کے مطابق بعض چیزیں ہیں، اور بعض چیزیں وہ قرات اور آواز کے لحاظ سے. اب مسئلہ ہوگا کہ لنسفعن، اس کا رسم الخط ظاہری رسم الخط اس کا لنسفعن نون تاکید خفیفہ ہے، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے اس پر تنوین کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو یہاں قرات کے اعتبار سے پڑھنے کے لحاظ سے اس پر تنوین آ گئی. وہی نون تاکید خفیفہ اور نون تنوین یہ دونوں پڑھنے کے اعتبار سے تو ایک ہی آواز دیتے ہیں. اور پھر آپ کو شاید وہ قانون بھی ارشاد الصرف کا گرامر کا معلوم نہیں ہے. اضربن سے اضربا، اضربن سے اضربو، اضربن سے اضربی، لنسفعن اس پر وقف کریں گے تو پڑھیں گے لنسفعا، تو الف لکھ دیا تو کون سے گرامر کے خلاف ہو گیا؟ گرامر تو خود ہی ہے. اضربن سے اضربا، اضربن سے اضربو، اضربن سے اضربی، لنسفعن بالناصیہ، لنسفعن بالناصیہ، یہ وصل کی صورت میں. اور جب آپ وقف کریں گے تو لنسفعا اس کو پڑھیں گے، لنسفعا ہی اس کو پڑھنا پڑے گا. یہی حال ہے وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، وَلَيَكُونَ آپ اس کو پڑھیں گے، وہ تو اس کی آواز ہے. پھر آپ کے قاعدے کے اعتبار سے آپ مجھے بتائیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، یہاں یہ دیکھیے کہ قرات مقدم ہے. آپ کا گرامر کہتا ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُون، جب وقف کریں گے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُون، الف لام آ گیا تو اس کے بعد الف تو نہیں آئے گا. تنوین پر وقف ہوتا ہے تو الف پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں تنوین کو تو الف لام نے ختم کر دیا. الف لام نے ختم کر دیا تو اگر وقف کریں گے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُون، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُون ہوگا. حالانکہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا یہ قرات مقدم ہے، قاعدہ آپ کا یہاں پر فعل ہے. اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے تو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، یہ قرات ہماری قرات میں، عاصم کی قرات میں مشہور یہی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. لیکن حضرت حمزہ کی قرات میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. آپ جیسے گرامر سے ناواقف لوگوں نے کہا کہ شاذ، قرآن کو اس قرات کو شاذ کہا، حالانکہ قرات متواتر شاذ نہیں ہوتا. قانون آپ کا شاذ ہے، قانون آپ کا شاذ ہے. اس لیے علامہ آلوسی کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ شاذ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، چونکہ قانون آپ کا گرامر یہ کہتا ہے اس میں ظاہر کا ضمیر مجرور جب عطف ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس میں ظاہر معطوف پر بھی اس کو لاتے ہیں حرف جار کو. تو یہاں پر وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَبِالْأَرْحَامِ ہونی چاہیے. مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ. اس قسم کی غلطیاں بڑے بڑے لوگوں سے ہو گئی، اس لیے آپ فوراً عوام سے معافی مانگے، چونکہ چنانچہ ساری باتیں چھوڑ دیں اس اور وضاحت خود کر لے. جو وضاحت آپ نے کی ہے وہ بالکل غلط ہے. جو وضاحت آپ نے کی ہے مجھے بتایا ساتھیوں نے، میں تو سفر پہ ہوں، وہ بالکل غلط ہے. صاف صاف الفاظ میں یا بصورت دیگر مجھے ٹائم دے دے، منظور نام ہے میرا، منظور مینگل، علماء کو بٹھا دے، ہماری گفتگو ہوگی پھر انشاءاللہ. یا آپ میرے پاس تشریف لائیں یا میں آپ کے پاس. گرامر سے آپ کہاں واقف ہیں؟ آپ کی گرامر کا تقاضا تو یہ ہے سجد یسجد مسجد، لیکن قرآن ہے میں مسجدہ. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، اور اسے لنتخذن علیہم مسجدہ، تو لنتخذن علیہم مسجدہ. تو آپ کے گرامر کے اعتبار سے تو مسجدہ ہونا چاہیے، مسجدہ تو نہیں ہے. سجد یسجدوں سے مسجدن اور حالت وقف میں مسجدہ، تو یہ مسجدہ کیسے آ گیا؟ بات وہی ہے کہ قرات متواترہ آپ کے گرامر پر مقدم ہے. مصر کے وائس چانسلر جامع ازہر کے ڈاکٹر طاہا آنکھوں سے بھی نابینا تھا اور وائس چانسلر تھے، دل سے بھی نابینا تھا. کہیں اللہ نے آپ کو نابینا تو نہیں بنا دیا؟ اس نے 70 اعتراضات کر دیا، آپ نے ایک کر دیا. آپ کہہ بھی رہے کہ اور بھی بہت سے مثالیں. پھر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی امی تھا،
اس کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. تو یہ امی تو ابتدائی حالت میں تو تھے. امی کی تعریف خدا نے خود کی ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تو ہم سب کے سب امی ہے. لیکن بعد میں جب 63ویں سال میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اب آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ امیت والی حالت کے لا تعلمون شیئا. امی کی تعریف تو یہی ہے لا تعلمون شیئا. آپ عالم کس کو کہیں گے؟ عالم کی تعریف ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن کی آیات بینات جن کے سینے میں ہو وہی عالم ہوتا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ سے بڑا حافظ اور قاری کون ہوگا؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور. اس لیے ابتدائی حالت میں تو تھے. باقی یہ کہ آپ سے یہ کہ کاتب غلط لکھے اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہ چلے، اور اس طریقے پر قرآن خود ذمہ داری اٹھائے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ. آگے پیچھے ہم نے فرشتے لگائے ہماری نگرانی میں. جس طرح وبالحق انزلناہ، ہم نے ٹھیک طریقے سے اس کو اتارا. وبالحق نزل، ٹھیک طریقے سے یہ نازل ہو گئی. ٹھیک طریقے سے ہم نے اس کو اتارا اور ٹھیک طریقے سے یہ بالکل نازل ہو گئی، اور ٹھیک طریقے سے امت تک یہ کہ پہنچ گئی. ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، نہ کاتب سے غلطی ہوئی نہ محمد رسول اللہ سے غلطی ہوگی. یہ سب کے سب ہے. لیکن آپ گرامر سے چونکہ واقف نہیں ہے، گرامر خود ہی جو گرامر ہمارے بنائے گئے گرامر ہی ناقص ہے. اس لیے قرات متواترہ اور قرآن کا رسم الخط یہ مطبوع ہے، گرامر اس کا تابع ہے. جہاں گرامر کے مطابق آپ کو کوئی بات اگر نہ لگے تو کہہ دینا کہ گرامر فیل ہو گیا، یہ نہ کہہ دینا کہ قرآن کی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائے، دستگیری فرمائے، اور اس قسم کے فضول قسم کے خدشات سے اور شبہات سے اللہ امت کی حفاظت فرمائے. نہ جانے آپ جو دشمنان صحابہ اور تحریف قرآن کے جو لوگ قائل ہیں ان کے صف میں کھڑا ہو کر کے آپ کیا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، فوراً توبہ کر لیں. اور میں نے عرض کیا کہ مجھے ڈر لگتا کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت کے لوگ جذباتی لوگ آپ کو اڑا نہ لے، جیسے کہ اس طریقے پر ہوتا ہے. اللہ آپ کو بھلا کرے. جو محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے، آپ قرآن کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہے. میں بہت حیران ہوں کہ مفتی صاحب جیسے انسان، اس میں بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ آپ یہ ہے کہ حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب ہے، دیگر علماء ہیں، آپ تشریف لائیں ہمارے ہاں یا ہمیں بلائیں اور چند علماء کو بٹھائیں. صاف صاف سی باتیں چونکہ چنانچہ کو چھوڑ دے، بالکل اس بات سے توبہ کر لیں. بہت بڑی آپ کی غلطی، امت کو تشویش میں آپ نے مبتلا کیا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سفر میں ہوں میں، 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ کراچی حاضری ہوگی، تو حضرت جیسے حکم دے دیں میں خود حاضری دوں گا، یا ورنہ اس سے پہلے توبہ کر لیں.